بالخصوص کثیر تعداد میں یا سادات کرام تشریف فرما. خود امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتلائیے گا کہ کیا سادات کو دیکھنا عبادت ہے، اور اللہ اکبر، کیا فقط براہ راست جو امام ذات ہیں ان کو دیکھنا عبادت ہے، یا قیامت تک ہر جو سید ہے اس کو دیکھنا عبادت ہے؟ امام نے کہا کہ النظر الی جمیع ذریۃ النبی عبادہ. ابھی میں ایک شرط پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ. یہاں جب مجلس ہو رہی ہوتی ہے اور خطاب ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سے سادات کرام پہ نگاہ پڑ رہی ہوتی ہے، تو خود سادات کو دیکھنا عبادت ہے. امام نے فرمایا کہ قیامت تک تمام ذریت نبی کو دیکھنا عبادت ہے. ایک شرط بیان فرمائی، اس کے ساتھ ایک بات کا اضافہ کیا. فرمایا کہ جب تک ما لم یفارق من منہاجہ، تمام ذریت نبی کو دیکھنا عبادت ہے جب تک پہلی بات یہ ہے کہ ہماری راہ سے نہ ہٹاؤ. یہ اگلا جملہ بتلا رہا ہے کہ یہ والا جملہ اشارہ ہے، امام نے عقیدے کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ جو خط مستقیم پر ہے، جو خط مستقیم پر ہے، جو ہماری راہ سے جدا نہیں ہوا ہے، جو علی ولی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کا کہنے والا ہے، یا علی، جو اس عقیدے کا ماننے والا ہے، وَلَمْ يَتَلَبَّسُوا بِالْمَعَاصِي، اور وہ چپکا ہوا نہیں ہے گناہوں سے. امام نے بڑی لطیف تعبیر استعمال کی ہے. ظاہر ہے کہ جو سادات غیر معصوم ہیں، کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے گناہوں سے سزت ہو جائے، لیکن اس کی زندگی ایسا نہیں کہ گناہوں سے لتھڑی ہوئی ہے. یہ تلبسو کا مطلب ہے جس نے لباس پہن لیا ہو گناہوں کا، وہ نہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا سید ہے کہ جو ان کے راستے پر ہے اور گناہوں سے آلودہ نہیں ہے اس کی زندگی، اس کو دیکھنا عبادت ہے. کیا بات ہے. البتہ اس میں تخصص خارج ہے، نامحرم ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں سے مولا نے کہا کار ثواب ہے. اللہم صل علی. جی ایک شعر تو یاد آ رہا ہے، لیکن چونکہ ممبر کی ایک سینٹریٹی ہے تو پھر کبھی اور صحیح جب ممبر پہ نہیں ہوں گا تو. لیکن جو امام کی اپنی ڈائریکٹ اولاد ہیں زید، اور امام رضا کے بھائی ہیں، یعنی زید اولاد امام موسیٰ کاظم کی، وہ اس راہ راست پر نہیں ہے، تو امام نے حتیٰ ڈس اون کیا. ڈائریکٹ امام زادے ہیں. زید النار نے کچھ لوگوں کے گھر جلا دیے تھے. وہ بنی عباس والے شکایت کرنے کے لائے کہ اے علی ابن موسیٰ رضا، یہ تو آپ کے بھائی ہیں، تو اب ہم کیا کریں ان کے ساتھ؟ امام نے زید النار کو بلا کر کہا کہ علی ابن موسیٰ رضا اور موسیٰ ابن جعفر تو تقویٰ رکھتے ہوئے جنت میں جائیں، اور تم بغیر تقویٰ کے جنت میں چلے جاؤ، تم تو ہم سے افضل ہو گئے. پھر نتیجہ تو یہ نکلا نا پھر اس کا. ذرا غور کیجیے گا اس کی کیلکولیشن کیا ہے. پھر ہم اگر تقویٰ کے ساتھ جنت میں ہیں اور تم بغیر تقویٰ کے ہو تو تم ہم سے افضل ہو گئے. اس کا مطلب امام علیہ السلام نے بنی عباس والوں سے کہا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس نے حقوق الناس کو تلف کیا کوئی تعلق نہیں ہم سے.